اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پہنچ پیر دستگیر سوالی تجھے درجہ سوالی نہ خالی بچڑا حسن امیر حسین جا اساں جو قابل مرشد پیر سید محمد عاشق علی شاہ سارے ہر کو پیو پکارے وارگا سید سمہارا لائے ساہی فیلتا مجارا کرم خدارا او بغداد ہمارا سبنی دی سندر دوستان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو امین دی آیو شان رمضان سوشل میڈیا لائیو پروگرام قادری جری مرکز پیدا آیا فقیر ضمانت علی قادری اساں جے ہن پروگرام جو آغاز تلاوت کلام پاک سان کیو سبق پہلا تلاوت کلام پاک جی حافظ شمس الدین قادری سنجے تو تلاوت کلام پاک سان اساں جے ہن پروگرام جو آغاز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم تلاوت کلام پاک کا بعد میں حمد ثنا جلائے محترم جناب اظہر علی قادری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جب میری تیری عنایت نظر جاتی ہے میرے اللہ میری آنکھ بھر آتی ہے بے سبب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے اللہ 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 دم بدم تو ہی تو دم بدم تو ہی تو ہر قدم تو ہی تو اللہ 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 میری صبحوں میں تو میری شاموں میں تو 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 میری راتوں میں تو میری راتوں میں تو میری باتوں میں تو اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 दम बदम तू ही तू दम बदम तू ही तू हर कदम तू ही तू अल्लाह 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 तिलावत कलाम पाक में हम जे सना सा असां जे हिन प्रोग्राम जो आगाज़ थियो आहे दोस्तो रमज़ान मुबारक मुबारक रातूं हली रहियूं आहिनि ऐं ही रातूं तमामु तेज़ीअ सां इख़्तिताम ॾांहुं वञी रहियूं आहिनि रमज़ान मुबारक जो आख़िरी अशरो शुरू थी चुको आहे ऐं उलमाए कराम जो चवणु आहे त हिन आख़िरी अशरे में उहा रात हिन आख़िरी अशरे में आहे जंहिं रात में हज़ारों साल इबादत जे बराबर आहे लाशुबा उहा रात शबे क़दर जी रात आहे ऐं उन रात खे हासिल करण जे लाइ कुझ अलाह जा बाना मस्जिदुनि में सुन्नत इतिकाफ़ लाइ वेही चुका आहिनि दोस्तो ये आखिरी अशरो तमाम अहम आहे पर अफसोस जो असी ये आखिरी रात को तमाम गफलत में गुजारे छॾियूं था जीअं ई आखिरी रात को शुरू थी थो वञे त असी ईद जी तयारियुनि में लॻी वञूं था ऐं हिन भलारे महीने जे हिन आखिरी रात जी इहा सोच नाहे रही त असांखे हिन में कहिड़ा फ़ाइदा वठणु घुरिजनि रब्बुल आलमीन कंदो आहे त हर मुस्लमान खे हर दीनदार खे हर गुनाहगार खे अल्लाह ताला हिन भलारे महीने जे सदके पंहिंजी बख़्शिश सां नवाज़े हमदे सना खां बाद में नाज शरीफ जे लाइ अर्ज़ कंदासीं सदर कादरी तहरीक तालिका हेडपुर मोहम्मद यासिर कादरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी शान अक़दस में नजराना पेश कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ये नाम दिन पाक संता एड़ी खुशबू न देखिया जेड़ी हर बाग जी उपकार ने आ एड़ी खुशबू न देखिया जेड़ी हर बाग जी उपकार ने आ चुन जुलाई जी मौसम में थद खाई वठी थदकार ने आ एकर वन पहुंच वञा जेकर सालों साल वञा एकर वन पहुंच वञा जेकर सालों साल वञा ओ सुदकी ऐसी सिंध में नटकी सुदकी ऐसी सिंध में नटकी चवंदे तवरी रबवा गछ ओ साईं चवंदे तवरी रबवा गछ बदन गोठ में आबादी सदाहणी साहत सतबार मने में आ एड़ी खुशबू न देखिया जेड़ी हर बाग जी उपकार मदीने में आ
چل پروانگے پل پل ویندس ہانے بھی مدینے جی حاضری ویندس چل پروانگے پل پل ویندس ہانے بھی مدینے جی حاضری ویندس او ہانے جو بنا اصلی نہ اچا ہانے جو بنا اصلی نہ اچا محبوب گھرے مرایا بچا محبوب گھرے مرایا بچا ای حبیبن جے حکم سانبیو ای گناہگار رفا چار مدینے میں آ ایڑی خوشبو نہ ڈٹھی جیڑی ہر باغ جی خوبکار مدینے میں آ چون جولائے جی موسم میں تھد کھائی وٹی تھد کار مدینے میں آ سبحان اللہ محمد یاسر قاضی یاسر بھائی جوان نام بتایا ہے احمد بھائی قاضی اصل سسا اور کل نات دی فرمائش کی مدینے پاک کا حافظ مجاہد قادری وقت تھوڑے ہوجن جے کرے جو پا ہکڑو مصرو سے ॿुधायो دے اج ہوا سائیں فرمائش تھی یہ نا شریف لاسی محترم جناب حسین بخش قادری کے ہو بن پویتر نات شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان صلی اللہ علیہ کجا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے آقا کے مدد ہوئی ہے میرے آقا کے مدد ہوئی ہے تیری رام کیا بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدد ہوئی ہے 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 میرا یہ ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ ساتھ نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی رسید ہے میرا یہ ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ ساتھ نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی رسید ہے کہ رخ ان کا دیکھا کہ جب سے قبر میں کہ رخ ان کا دیکھا کہ جب سے قبر میں
باتیں میرے آقا کی مدد ہوئی ہے، میرے آقا کی مدد ہوئی ہے، تیری راہ میں اکیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دل میں سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدد ہوئی ہے۔ بہترین نعت شریف محترم جناب حسین بخش قادری اساں کے بدائی دوستو رمضان المبارک جو آخری اشرو آئے بلا شبہ اساں دے متوں آخری اشرے میں جہڑے طریقے سان دوست عید کی تیاری کن تھا ان ہی طریقے سان اساں جے متوں کچھ فرائض عائد کیا ویا آهن۔ بیشک ماں فطرے جی گال کرے رہیو آهیاں چھو جو دوستو کچھ غریب اساں جے ہن فطرے جے انتظار میں آهن، بلکہ اساں جے لائے تمام تھوڑی گال اساں جی سوچ گھٹ ہے، پر اساں جے ہن فطرے تے کترن دوستن جا کہیں غریب جو اگر چلو بری پوے تو تمام بہترین گال ہے ऐं فطرو اساں جے مٿاں فرض کيو ہر روزے دے ہر بھاگیے جے حساب سان اساں جے مٿاں فرض ہے۔ حضرت علامہ مولانا شمس الدین قادری تشریف فرما آئن ऐं साईं जन खे अर्ज़ु करियो था हू फितरे बाबत असां खे बयान ॿुधाए। साईं بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعمر بها أن تعدي قبل خروج الناس إلى الصلاة فطر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حکم فرمایو عیدگاہ جے طرف روانو تھیण کان اڳ میں ان کي ادا کيو وڃي ان ئي وقت ادا ڪرڻ مستحب آهي، پر جيڪڏهن عيد نماز کان بعد ادا ڪري تڏهن به جائز آهي۔ فطرے میں حکمت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طهر القيام من عفو والمعرفت وطعمت المساقين۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرے کے ہن کرے مقرر کयो ويو آهي هڪ ته جيئن غلط ڳالهائڻ ۽ گناهن کان روزے کي پاک کيو وڃي، ٻيو ته مسڪينن جو کاڌو به ٿي پوي، مطلب ته روزے ۾ جيڪو گندو ڳالهايو ويندو آهي گناهه جو ڪم ٿي پيو، فطرے جي ادا ڪرڻ سان روزو انهي گناهن کان پاک ٿي پوي ٿو ऐं मिस्कीननि ऐं मुहताजनि लाइ खाधो बि बणिजी पवे थो। उन करे ईदगाह जे वञण खां अॻु में फितरो ॾियणु मुस्तहब आहे जीअं उहे ॿियनि मुसलमाननि वांगुरु सुठो करे खाइनि। फितरे अदा करण खां बाद जा कुझु फितरे जे अदा करण खां बाद ईदगाह वञण खां अॻु में का शइ खाइण मसनून आहे। बुखारी शरीफ में हजरत अनस रज़ी अल्लाह का रवायत आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नमाज ईद उल फितर पढ़ण खां अॻु में 21 खाल खाईंदा हुआ। मसनद हाकिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फितर पढ़ण खां अॻु में 3 या 5 या 7 या उन खां घटि वधि खास खाईंदा हुआ। खारकुल खान में मुहद्दिसीन ही हिकमत लिखी आहे त खारकुल अहिड़ी मिठी शइ आहे जेका नज़र रोज़े रखण जे करे घटि थींदी आहे सा खारकुल खान जे करे दूर थी वेंदी आहे।
گویا کہ خاتون کھائن سا قوت بینائی میں اضافہ تھیندو آ ان کرے کھائن مستحبہ فقہا لکھوا ابنی عیدن میں نماز کھاک میں غسل کرن سنتا عیدگاہ دے رستے میں تکبیر پڑھن مستحبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد امام ابو حنیفہ وٹے ہن عید یعنی عید الفطر میں تکبیر ڈاڈھا نہ پڑھن حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمائے تو عام مانن کے ڈاڈھا پڑھن کھان نہ روکیو ونے چھو تا انہن کے نیک کمن جو شوق گھٹ ہوندو آ جے کرے انہن کے ڈاڈھا پڑھن کھان روکیو ویندو تا پوئے وہ نہ پڑھندا ان کرے بہتر آ تو وہ بھلی ڈاڈھا پڑھن لیکن لچی کرے سریلے آواز راگ واری آواز میں نہ پڑھن ای ایڑے نمونے پڑھن حرام آئے سریلو یا آواز ایڑے کمن سا یہ حرام آئے عید جے ڈی عیدگاہ ڈا اچن ای بجن لا برستا اختیار کیا ون ہکڑے رستے ایڑے طرح سنت بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عید دے دی عیدگاہ جے طرف ہکڑے رستے کا ایندا بے رستے کا بیندا ہوا نماز عید خواہد میں عید خواہ نفل بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمذی میں حضرت ابن عباس جی زبانی لکھوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عید جو برکات پڑھیوں انخا نفل نماز پڑھیوں نباد میں اللہ تبارک و تعالی تمام اساں کے ای جے رمضان المبارک جا فرائض ۽ سنتوں انہن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ۽ فطر سارے سوالے ادا کرنا تمام اساں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے بار رمضان المبارک میں جمے تو ان جے مٿوں بھی واجب یہ نہ ہے تمہارو والے بار جاوا نہ بار جمن وارو جی دنیا دے تخت تے اچے تو ان جو بھی ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی تمام اساں کے ان عید الفطر جا جے واجب ہے فرائض ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید دی نماز تے وجن کھا اگ میں سٹھا کپڑا جے کر نواں کپڑا آئن تو اوے نواں کپڑا پارے پر جے کر نہ ہے غریب مسکین تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تو اے دھوتل سٹھا کپڑا پائے کرے عیدگاہ دی طرف روانو تے ای خوشبو لگائے ای ان جے لا خوشبو لگائے کرے ای خوشی میں درود و سلام پڑھندو اچے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی متوں دعاؤں ای کہ گھر کو نکرے تکبیر چوندو اچے اللہ تبارک و تعالی جکو چوراयो پانے بارگاہ میں حضور مقبول عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سلام صاحب فطرے بابت کو نڑو سوال فطرو فطرو واسے سوا سوا پہلو جکو ان جکو او جیترو جی با مقرر کئی ونجے وا اوتری حضرت علامہ مولانا شمس الدین قادری جے اساں فطرے بابت یا کئی دوستو نعت خوان حضرات تشریف فرمائیں ائیں بابا کرام بھی پہنچ چکا ہے یہ اساں پروگرام میں بتائیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیع قادری سائیں یہ پروگرام چلتے رہن شامل چوندا یہ بلائے کائنات بلا علی شاہ جی شان میں منقبت جلائے ناسین وہ طرف جناب اظہر علی قادری کے وہ بلائے کائنات جی حضور میں شان نظرانہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ لب کھول جم دون تو مومن وری لب کھول جم دون تو مومن وری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری
تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری لب کھول چم دو ون تو مومن وری وری لب کھول چم دو ون تو مومن وری وری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری کہیں مشکل میں مومن چلو یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد نہ پاک نال وٹھن سا مشکل وئی ٹلی نہ پاک نال وٹھن سا مشکل وئی ٹلی تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری لب کھول چم دو ون تو مومن وری وری لب کھول چم دو ون تو مومن وری وری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری زمانہ بھائی بنا دیتا اہڑو تہ در نال میرا لطف رکھو اہڑو تہ در نال میرا لطف رکھو لب لطف رکھو لب رکھو بس نالو کھڑو علی جو ونجے رگ رگ کھری بس نالو کھڑو علی جو ونجے رگ رگ کھری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری لب کھول چم دو ون تو مومن وری وری لب کھول چم دو ون تو مومن وری وری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری تو ہے تیری ماں ہے تیری گھر نارو ہے تیری تمام بہترین نظر کرائی اسان جے پروگرام مفتی محمد رفیع قادری سائیں جی بیان کارن غوث اعظم جی شان اقدس محکمہ جی ناسی حسین بخش قادری کے حضور غوث اعظم جی شان بتایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی چولی برتا میں فقیر ہوں تمہارا میری خالی چولی برتا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را دامن پہ سارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پہ سارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں بنتا ہے تیرے دل سے بنتا ہے تیرے دل سے کونے کا خزانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری آج کنو یاد ہو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم
دوستو ہر سنی جو ہکڑو نعرو ہونदो आहे غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یہ نعرو تا سا ہنو تا پر تھوڑو پانجے اندر میں ڏسوں چھا انہیں نعرے تے عمل بھی کروں گا چھو جو کڏهن کڏهن اهڙو وقت بھی اچي ويندو آهي ته بے ادبي ٿيندي آهي پر اسان جا کچھ دوست اها ڳالهه چوندي نظر ايندا آهن ته يار چپ ڪري ويھ اهو ته مولوي جو ڪم آهي اللہ اکبر یہ نہ ہوجڻ گهرجي دینت جي مٿو قربان ٿيڻ ۽ رسول الله صلى الله عليه وسلم جي عظمت قربان ٿيڻ ہر کلمے وارے جو فرض ہير دعوت بیان جي لاءِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیع قادری کے اج سائن جي موضوع آهي تو گستاخ رسول جي سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موضوع تے چھا فرمايو آهي جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمؤمنين المخبتين والحمد لله رب العالمين مجھے پیارا بھائیرو دوستوں بزرگوں معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بین انبیاء کرام کی دنیا کے موکلیو انبیاء کرام اللہ تبارک تعالی جل جلالہ ڈیوٹی میں ہدا رہے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائیں اور اللہ تبارک تعالی جل جلالہ خاطر زندگی گزاری ائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائیں ویدے قیامت تائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائیں جے انبیاء کرام گزریا انہاں جے بارے میں ادب رکھنا ہے ائی کا بھی ہکڑی بھی گال ہکڑو لفظ ویکتی جو نہ ڳالهائڻ جے کرے کہے انبیاء کرام کے بارے میں رسول کرام کے بارے میں ہکڑو لفظ ویکتی کہو تو مرتد ہے اے ان جی سزا صرف قتل ہے ائی ان جی سزا مرتد جی سزا قتل آندی ہے آیات میں واقعات میں بڑی بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بارے میں اللہ تبارک تعالی جل جلالہ فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم محبوب قسم رب جو اس تائیں مانو مومن نہ جس تائیں پانچے فیصلن میں تواں کے حاکم نہ منے تواں کے پانچ وڈو تسلیم نہ کن ائی انصاف اور تسلیم نہ کن جے کرے چون چرا کندا چھو چھاجے لائے کندا تے پو ان جو ایمان کامل نہ ہے وہ ایمان ہے مجھے پیارا بھائیرو انہی آیت تفسیر میں ہکڑو واقعو کی گزریا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہکڑو پھپھیو پٹو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری ہو ان وچ میں ہکڑو واقعو تھیو حضرت زبیر جی پوک جيڪا آهي وہ اڳ ۾ ہوئی ۽ واٽر تي انصاري جي پوءِ ايندي هي وارو بي حضرت زبير جو انصاري جو وارو پوءِ هيو
حضرت زبیر پانی کراयो انصاری اعتراض کयो نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلو کھنی ویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماयो تمہارو بھی جو ہے ۽ پوک بھی اب بھی کیا ہے ۽ تو بعد میں آئے ان کرے حضرت زبیر جو حصو ہے حضرت زبیر جو وارو ہے فیصلو ان بارے میں کیو ان انصاری اعتراض کیا اللہ تبارک تعالی جل جلالہ آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحققوا فیما شجر بینہم قسم ہے تجھے رب جو محبوب اوے مانو ایماندار نہ تھی سگن جس تائیں تواں کے پانجے فیصلن میں حاکم نہ تسلیم کن تواں کے نہ منن یہ آیت بعد میں نازل تھی لیکن ابھی میں نازل تھیل ہو جے ہاں تو ان انصاری بارے میں جو فیصلو تھیا لیکن ان آیت کے حکم بعد میں جو نہ کرے ان جی صلاح مرتد کی سزا نہ تھی تو مجھے پیارا بھائرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے بارے میں اڑے قسم جو ایکڑو بیو بھی واقعہ گزریو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے مدینے پاک میں ہکڑا منافقن چھا کیو تو انہن اٹے جی بوری کھنی کرے ہکڑے یہودی گھر رکھی آیا رات جے ٹائم میں ائیں بوری کے سوراخ ہو یہودی جے گھر تائیں بوری ماٹو باندھو ویو صبح تھی منافقن گوڑ کیو یہودی کے الزام آیو یہودی کے خبر کانا ہوئی یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک تعالی فرمایا محبوب یہ فیصلہ ظاہر ظہور میں سمجھ نہیں جو پر مان تا کے بتایا تو یہ فیصلہ جو ہے انہیں میں منافق منافق یہودی کے حروب میں الزام آیا ہے تمام یہودی حق میں فیصلہ دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک تعالی نے جو ظاہر فرمایا ہے مجھے خبر ہے تے جو گواہی ہے منافق موری کھنی یہودی گھر رکھی آیو اے یہودی بیدو ہی ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی حق میں فیصلہ فرمایا سچو ہے منافق پورو ہے جنے منافق بدھو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موکے پورو ثابت کیا ہے جو تو ان کی خبر ہوئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حق جو فیصلہ فرمائیندہ پر اسا مسلمان جی پاسداری کندا لیکن یہ گال جنے اتر نکتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمجے ائیں یہودی کے چئی حضرت عمر فاروق وٹ فیصلہ کری علم اور یہودی چیو کہ تاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے چھڑیا ہے چینا فیصلہ ہاری عمر فاروق کراں عمر فاروق دروازے کھڑکاયો عمر فاروق باہر نکتا یہودی چیو سی فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے عمر فاروق کرے اندر ویا تلوار کھڑی آیا اے منافق دی روٹی لا چھڑی جنے منافق نہ تو عمر فاروق ایکڑے مسلمان کی مارے چھڑیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا ائی چیو سائیں عمر فاروق ایکڑے مسلمان کی مارے ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا ہی تھا جبرائیل علیہ السلام آیت کھنی آیو جبرائیل علیہ السلام عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی جو فیصلہ بھی ہے تو جو عمر فاروق فیصلہ کیو یا جو تاں کے نہ منیندو انہیں جی سزا تلوار آئے انہیں جی سزا صرف قتل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تا اللہ تبارک تعالی فیصلہ موکلیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحققوا فیما شجر بینہم محبوب قسم ہے رب جو اس طرح یہ مسلمان نہ تھی سکتا جس طرح تاں فیصلہ نہ منیدا تو مجھے پیارا بھائرو کعب بن اشرف یہودی ہوئیکڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صدائی بکواس کندو راندو وہ مکے پاک میں کافرن ہٹوایو کافرن کی چئی تے ماں تاں وٹایا آیا کافرن مشرکن چيو تے تمام بھی اہل کتاب آیو تاں وٹ توریت انجیل آہے ائی مسلمان وٹ جو ہے قرآن پاک آہے تاں بدھایو تے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق تے ہے یا جو ہے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے فیصلو ٹھیکیو یہودی یہ چیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تے ہیں ائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان حق تے ہیں ائی تمام جو آیو بت پرست آیو ائی مشرک آیو تمام دی جزا جہنم ہے لیکن جوان کو تمام صحیح آیو ائی انہن چے کہ ایسا صحیح آیو وہ اساں دی بتن کے سجدو کر ان ملعون کا بن اشرف یہودی انہن کے بتن کے سجدو کے کیو اللہ تبارک تعالی جل جلالہ ان کے بارے آیت لائے چھڑی
تا اللہ تبارک تعالی جل جلالہ انہیں جی سزا خدا شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اعلان فرمایا تا کیڑا ہے جو سر قلم کرے چے صحابی اٹھیو رات دے ٹائم کا بن اشرف یہودی قلعے تے چڑھی گیا دیوار کھا ٹپی کرے ائی چرو دے پیٹ گئے کا بن اشرف تے قتل تھی ویو جنے پوئے تے نہیں آیا جنے صحابی سو لہے پیو تا انہیں چٹی پئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متھوں شکارو آیو ائی لب مبارک جو ہے تو انہیں کا بھی مضبوط تھی وئی تا مجھا پیارا بھائرو مشرک جیکو بھی ہو جائے یا کافر ہو جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالائیں تو انہیں جی سزا صرف قتل آئے مجھا پیارا بھائرو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ماں جدے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی مریدانی یعنی امتانی کو نہ ہوئی چوندی تے عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوے تو کر عبداللہ چاہو تا جے کرے نوے جان دفو چاہتی تو چاہیے تا جے کرے ویندے ماں مری ویندے سلامے تے تا خوش آیا چاہیے یا امہ اوبنان لکی بیت نفس خرجت نفسا واللہ ما ترکت محمدا اے امر تو یہی فیصلہ ہے کہ جے کرے ماں نہ ونجا تو خوش آئیں جے کرے ماں ونجا مری ویندی ہے وہ بدھ مجھو فیصلو یا امہ اوبنان لکی بیت نفس جے کرے اے اماں تجھی تا ہی ہکی جان آئے پر جے کرے تو کہ 100 سا ہو جی 100 جانی ہو جن وہ ہکے کرے وخرج نفسا وہ جان ہکے کرے نکرے مجھے سامو تڑپی 100 جان دی وہ واللہ مادر محمد ہاں کنے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون چلی ماشاءاللہ نہ بن سکتی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکتی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو عبداللہ بن ابیہ بن سلول ایک منافق ہو لیکن صحابی جو عبداللہ ہو وہ سچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابیہ بن سلول ان گستاخی کئی مدینے پاک کے ایک رستے تھے چون لگو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ استعمال کی اساں کے نائے کے مناسب لفظ استعمال کیو حضرت عبداللہ کے خبر پئی تو مجھے بھی یہ گستاخی کئی ہے مدینے پاک کے رستے پی رہو جنے وہ پی اچے پیو تو ان کے متھے تے تلوار رکھی جے کو لفظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے یا صحابہ کرام لا چیا وہ پانچ لچو جے کرے نچون دے تا یہ تجھ منڈی لا چھڑی دو وہ مجبور کرے ان کے پنج بی کے وہ لفظ چورائیں چیو تو ماں ذلیل آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ تبارک تعالی پیارا ہے تو مجھے پیارا بھائرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پی جنے عثمان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جنے مسلمان نہ تھیو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چوندو اے مجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ائی سجو گزارے تھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھے وہ لفظ کوئی چنگا نہ چاہیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھیرا کر جماعت منہ کئی تو کری پیو ونی دان دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کہاں جو پیارو بھی آئے ائی منہ جو منہ حضرت ابوبکر صدیق مو کے جماعت نہیں آئے باقی جلائے چاہتا تو جے کرے پی کے خوش کرو تو رب خوش کندو جے کرے ماں خوش تا کو رب خوش تھیندو تا ہن مو کے جماعت نہیں آئے یعنی رب کے ناراض کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھراयो صدیق تو پی کے جماعت چھو یا جے پانچ کے بارے میں برداشت کرے سنا لیکن تمہاں کے بارے میں کئی بھی برداشت نہ کرے مکے مارے چھڑیا قتل کرے چھڑیا ماں برداشت کیا پر کہاں کے بارے میں لفظ دلا لائندو کہ انہیں یہ سزا یہ آئے پر موت تلوار میں جی منہ ڈھلا چھڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک تعالی کے فیصلہ ہی آئے یعنی خدا تعالی بھی انہیں فیصلے پہ آیا کہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ حبیب علیہ السلام نے کوئی گستاخی نہ کرے تو مجھے پیارو بھائرو ایکڑو واقعو تاکار میں تھیو
तातारी इंतहाई ताकत वारा जने मुसलमान ॾिठो त तातारी जो दूत आहिनि असां कमज़ोर आहियूं उन्हनि जी ताक़त आहे वो उन्हनि जो हिकिड़ो ईसाई हिकिड़े स्टेज ते वेही करे ऐं तकरीर करे पियो ऐं जेके मुसलमान आसे उहे स्टेज ते चढ़ंदा पिया रंग हणी करे हली वञे यानी ईसाई कंदो वञे जेके बि जलसे मुसलमान आया ईसाई करे छॾे उते हिकिड़ो कुतो ॿधो पियो पोइ जॾहिं ॾिठो इन पादरी ॾिठो त माना हाणे सभु जेके आहिनि मुसलमान ईसाई थी विया त पोइ नबी पाक जे बारे में गुस्ताखी शुरू की जॾहिं गुस्ताखी शुरू की उते ॿधल कुतो छोड़ाए करे ऐं ठका के चवाटनि खे पादरी खे लमंदो वियो ईसाई नटाईंदो ऐं चवण लॻो त ही जेको कुतो आहे गैरती आहे कंहिं उते तरफ़ इशारो कंदो आहे बुझो ॾींदा त उहो गैरत कंदो आहे इहो जेको आहे मां जेका गुस्ताखी की इन जे करे मूंखे न चई इन जे करे मूंखे जमाट न आई पर ही जेको कुतो आहे गैरती मां इशारो कंदो तंहिं जे करे हुते जिड़ियो आहे सभिनी चयो त तूं जेको आहे असल में गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कई आहे हुन वरी बि सम्झो न लेकिन पोइ गुस्ताखी करणु शुरू की जॾहिं गुस्ताखी करणु शुरू की उते हुन ॿधी छॾियो लेकिन जॾहिं गुस्ताखी शुरू की त कुतो ईअं ज़ंजीर जोड़ाए करे ट्रिको ट्रप करे ये हिकड़े जेको आहे मुंडी में हथ भिकाई पंहिंजो पेर ऐं ॿियो डंडी में विझी करे मरोड़े करे पिछले कुते इहो ख़्याल कयो त अॼु ॿिनि पेरनि वारो जेकॾहिं गैरती न आहे त अॼु मां गैरत ॾेखारी त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको गुस्ताख हूंदो अल्लाह तबारक तआला जंहिंखां कमु वठे अल्लाह जी मर्ज़ी आहे त मुंहिंजा प्यारा भाइरो जेकॾहिं अबू जहल गुस्ताखी कई या अबू जहल वारा जेके काफ़िर मुशरिक उहे जहन्नम में वेंदा लेकिन तव्हांखे ॿुधायां त जेके अंबिया किराम जा प्यारा आहिनि औलिया किराम जा प्यारा आहिनि उन्हनि जानवरनि खे अल्लाह तबारक तआला जन्नत में मोकिलींदो जीअं असहाबे कहफ वारनि जो कुतो जन्नत में वेंदो ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिमार जन्नत में वेंदो ऐं थोड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत में वेंदो गाबो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत में वेंदो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां कलमो पढ़ण वारी को जन्नत में वेंदी ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी लठ जन्नत में वेंदी मूसा अलैहिस्सलाम जी लठ जन्नत में वेंदी मूसा हज़रत इन जो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो होदो जन्नत में वेंदो ऐं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जे कीड़े जेका जन्नत में माना इहे शयूं सिर्फ अंबिया किराम से मोहब्बत करने करे औलिया किराम से मोहब्बत करने करे जन्नत में लेकिन वो इंसान जै नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जहन्नम में वेंदो त मुंहिंजा प्यारा भाइरो गुस्ताखी एक बुरी शय आहे गुस्ताखी का इंसान बचे चाहे वली की गुस्ताखी हुजे चाहे आलिम की गुस्ताखी हुजे चाहे नबी की गुस्ताखी हुजे चाहे पंहिंजे माउ पीउ की गुस्ताखी हुजे गुस्ताख आहे बुरो गुस्ताख जहन्नमी आहे गुनाहगार जहन्नमी न थींदो जे थी वियो त उहो बि गुस्ताख करे पियो कमाल ना सुभान अल्लाह ये हुआ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक कादरी जिन बयान फरमायो दोस्तों टाइम मुख्तसराए ये बमिसरा नाजिराया मदासी मोहतरम जनाब मोहम्मद अहमद कादरी के कबूल नात शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कोई मिसल नहीं ढोलन दी 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 चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ। सिर्फ एक बार चले मुस्तफा की तरफ। ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार कोई आ जाए तलब के सिवा देते हैं। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। कोई आ जाए तलब के सिवा देते हैं। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। गालियाँ देता है कोई तो दुआ देते हैं। गालियाँ देता है कोई तो दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो। तुम्हें जुल्मतों ने घेरा है तो दुरूद पढ़ो। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो। तुम्हें दुखों ने जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो सफीने से, अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, मुस्तफा खुद ही चले आएंगे मदीने से। ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब मोहम्मद अहमद कादरी ये नाशिर जो शरफ हासिल कियो। ये बयान जिलाया खुदा सी हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली कादरी के साईं के खुदा सी असांखे लैलतुल क़द्र बाबत बयान ॿुधाए इंशाअल्लाह साईं जो बयान ॿुधंदासीं। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन रहमतल लिल आलमीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين سب تعریف ان خالق مالک جنا ہیں کو جہان جہان ڈیندڑ ہے اے لکھ کروڑ درود و سلام ان ذات جی مٿاں جيڪو مخلوق میں سب کان مقام اعلی ہے حمد صلات و سلام کان بعد میں اجے ان بابرکت مہینے میں آخری عشرے میں تو اساں جی حاضری نصیب کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ لیلۃ القدر واری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو حکم فرمایو ہے وہ تک لکھو ہے مفسرن تکیا سجے سال میں پھرندی رہندی ہے پر گھنے قدر جن لکھو ہے یو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایو تو آخری رہے گی رات میں یعنی یہ وارے رات میں تلاش وہ ایکویاں ریویاں پنجویاں ستاویاں انہتریاں انہاں رات میں تلاش کयो وری گھنے قدر یو بدایو ویو ہے تیا لیلۃ القدر واری رات 27 دی رات برحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن جو کرم جو وری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ظاہر کرے تشریح کاری فرمائی تے ہی رات ان دے کرے کہ مجھے امت ان میں گھنے گھنی عبادت ان جے تلاش میرا گھنی عبادت رمضان شریف میں اللہ رب العالمین پاک کلام کی سی پارے جے اندر فرمایا قرت قدر جے کہ معاہد ایوں ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک اسائے قرآن کے لیلۃ القدر واری رات ane Quran jade Laylatul Qadr wari raat mein nazil thiwa tain Laylatul Qadr jo मान मथां तॾहिं थी वियो ऐं हिन महीने जो शरफ़ तॾहिं हिन खे मिलियो आहे जो क़ुर हिन लैलतुल क़द्र वारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त लैलतुल क़द्र वारी रात छा आहे اللہ رب العالمین نے وہی پانی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر واری رات 1000 مہینے دی رات افضل ہے مفتی احمد یار کا نئی بھی رحمت اللہ علیہ ان جے آیت عباس کا بات عربیہ میں 1000 مہینے جو گاڑا کو آخری ہے ان جے کرے اللہ رب العالمین قرآن عربی میں نازل کیا ان جے کرے جو گاڑا ٹوٹسو پر پانی وری ارشاد فرمائے تیا 1000 مہینے کا صرف نہ پر یا بھلیا انا ایتری بھلیا ایتری فضیلت واری جو گاڑا عربی جو ختم ہوتے وہ لفظ اللہ رب العالمین استعمال کرے تے فرمائے خیر من الف شہر مانا 1000 مہینے کھان کے انیا افضل ہے گاڑا ختم کھان کے انیا ان کی فضیلت وڌیڪ ہے ته ان جو کوئی اندازو نٿو لڳائي سگهي وہ رب ہی جانے تو تبانے سان کيتري مهرباني سبحان اللہ ان جو شان یہ ہے بني اسرائيل جو شخص شمعون نالي وہ 1000 مہین ان چھا کيو کيا جو روزو رکھی کافر سان جهاد کئی رات جو جاگی عبادت یہ 1000 مہین کنٹینیو نہیں ہونا عبادت کئی باقی عمر تو ان کی انیا وڈی کئی جو اگر نبی دے قوم میں عمر تمام گھڑی وڈی ہوندی او ہن 1000 مہین یا عبادت یہ جو روزو رکھی کافر سان جہاد اے رات جو جاگی عبادت کر وہ ان شخص کے اللہ رب العالمین کی طاقت دی جو جتھن جا جتھا مانو دے کرے کفار ان دے مقابلے میں تو انہن سمورن کے جو آئے بجائے چکی ایڈی طاقت جو لوہا زنجیر دے کرے ان کے ہتھ میں کڑی کرے چلی ایتری رب العالمین کی طاقت وہ کفارن صلاح کئی انہی اسا جتھن جا جتھا ان دے سامنے تا ونجو تسا ان سا مقابلو کرے نہ تھا سکو ہانے ہن کے کیے جو آئے سو زیر دست کیوں
انہن صلاح کئی پاڑ میں تیرے دے گھرواری کے لال چاہن انہن کے لالچ دیوں اوہا جگڑے کرے جنے بعد میں سمیں تپو انہن کے جگڑے کرے اسانے حوالے ہزار مہینوں رات جو جاگی عبادت پہ انہن کا زندگی مزید جیکا ہے انہن کی گال دی رات جو جنی سمیں تو انہن کے جگڑے اسانے حوالے کرے انہن کے گھرواری ساچی کفار ملیا انہن کے چیاؤں تانے تو کہ اسا سون چاندیوں جیکو تو زبان اسا پشم کو اسا تو کہ دیدا دے رانے مہربانی یا کرے اسا دے چاندیو جڑ سکے جے سمیں جکڑے اسا دے حوالے کرے اسا ان کے شہید قضا دے تو زبان ما تے کا شے گھر کو تو کہ اسا دیدا عورت لال چڑسی پئی مرد کے خلاف کی رات جو حسن جکڑے چھڑے شمعون غادی رحمت اللہ علیہ جو سجاگ جھٹ کوئی ایک نے نہیں ترسی پئی آج گھرواری تے رسن میں کہ جکڑیو گھرواری چالا مرکی کرے چڑ لگی مات تو کہ آزمایا وڈو بہادر دلیر کافرن کے تنگ کرے چلیو تھی اے ہوئے تے جو مقابلو نہ کرے سکے ماتے ملاج مڑ سکے رسن نہ جکڑا اسا رب کریم نے کیتری طاقت دنیا واقعی وڈو بہادری من سو کشتی ہو سزال آزمائے تھی حالانکہ عورتوں تو مرد کے اڈو مشکل منی جو ہے برال ارضیا توری رات توری ہونا زنجیرن سا ان کے جکڑے چلے زنجیرن سا جکڑا کا بعد میں وری بھی سجاگ تھو جڑے جو زور لگائی زنجیر کڑی چھڑا کا بعد میں وری پیشا کی گھرواری دے خبر والا خیر تائے رات مکے رسن سا جگڑی اگے رات رسن سا جگڑی ہانے وری زنجیر سا جکڑی ہوئے یہ ہی تما تو کہ آزمایا کہ درسیوں تو تے اثر کرتی کل برادر سارا زنجیر تو تے اثر کرتا پر واقعی تو یہ طاقت اللہ رب العالمین کو یہ طاقت دنیا جو تو زنجیرن کے کڑی کرے چھ کہ پیار محبت میں گھرواری دے کرے اے گھرواری سا راز چلے کہ دنیا دی کا طاقت جکڑی سگی ہا مجھے متھے جا وار عورت چالاک کی سمجھی نہ بزرگ جا مکھے جا وار اترا جو گل ہو زمین تے لیکن مت میں کوئی جائز ہو وار رکھن وہ عورت سمجھی سب ہی پانے متھے دے وارن میں جکڑ ست کے کردا وار کوئی کٹے کرے بعد میں والی دیوا ان کے وارن سان جکڑیاں شمعون غازی چلے اٹھو زور لگائی جے وارن کول آزاد تھی سگے عربی میں یہ بات خود کردا را علاج پاجے کہلا کہ علاج نہ پاجے پان راز سلے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمایا بار کی عورت تے راز نہ بدائے چھو تا یہ رکھی نہ سکنا عورت کے جھل بو تی رات کے نہ بدائے او کا صحیح نے کہ چوڑی جے دھائے جائے کہ نہ بعد ما تو کے بدائے وہ اوری میں صحیح بدائی دی وہ اٹھری کے بدائی کے مطابق اندرونی تعالی فائش تھی بار کے لیے جھل بو تے کہیں گال نہ جا ضرور پیدا کرے برحال جو موضوع ہے جڑے شمعون غازی رحمت اللہ علیہ کے جکڑے چھڑیائی ہانے ونی بدائی دارے علی تا شہید کرے وہ آیا حضرت شمعون غازی رحمت اللہ علیہ کے کڈیاں نکو کٹیاں کن کپیاں تھمبے سا بندی بے دردی سا شہید کیا اللہ رب العالمین کے نجے متھا کو غضب تھو جو ان عورت بجلی اچھلیا وہ تے سڑی کاپ تھی وئی جے شہید کرن والا ان کے زمین دے اندر ان کے زمین پکڑیو اے اندر ہی دسری برحال حضرت شمعون غازی جو قصو جڑے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام کے بدایو صحابہ کرام داروں کتھا رونے لگا اعلان کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ان شمعون غازی صاحب کی عبادت میں مقابل کرے مانا عبادت تیری صحابہ وہ ساری چکنا دنیا دے وگلو ہن کے مکھے بو دے دکان ہن کے مکھے بو دے زمین ہن کے گیا تو مکھے بو دے
اللہ ہمارا انن چین دین ریس نہ کزانے ریس کرنا عبادت علیہ السلام کے غم پاتو واقعی ایڈی ہن عبادت کئی اللہ رب العالمین بہت غم چھتو کئی ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر او محبوبہ کہ ما ایڈی لیلۃ القدر والی رات یا جو امت ان رات میں جاگے تو شمع ان ڈالی دیا ہزار مہینے والی عبادت ہے کڑے پاتے خیر ان کا انیا بدی کے عطا کن تجھے امت کے نوازش دعا ہے تشال رب العزت اسا کے عطا کرا کن جاگن کی توفیق نصیب عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ تمام بہترین یاری والی اساں کے سید حضرت اللہ قادری بدائیں یہ مرشد فیض ہوائے کی شان اخلاص میں مسکلت دلایت صدر قادری محمد یاسر قادری کی تو مرشد فیض ہوائے کی منقبت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سخی جیلانی جو در سخی جیلانی جو در ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں سخی جیلانی جو در سخی جیلانی جو در ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں اج تو بدھ سی بن یاری بیٹھو ساری حیاتی ساری اج تو بدھ سی بن یاری بیٹھو ساری حیاتی ساری سجی رات نہ کھٹیو نگر سجی رات نہ کھٹیو نگر ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں سخی جیلانی جو در سخی جیلانی جو در ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں او کا ذات نہ پات پچھائیں یہ لوگ کے سینے لائیں کا ذات نہ پات پچھائیں یہ لوگ کے سینے لائیں وہ پیار بہر نبر وہ پیار بہر نبر ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں سخی جیلانی جو در سخی جیلانی جو در ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں سخی جیلانی جو در سخی جیلانی جو در ٹھم دے سو میں او سنو عاشق علی شاہ سائیں آئے زندہ باد صدائیں او مرشد عاشق علی شاہ سائیں آئے زندہ باد صدائیں وہ روحانی رہبر وہ روحانی رہبر ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں سخی جیلانی جو در سخی جیلانی جو در ٹھم دے سو میں ٹھم دے سو میں سبحان اللہ الحمدللہ یہ دعوت بیان دی لائے کتاب علامہ مولانا گل حسن قادری صدر قادر تحریک اللہ خیر نائب صدر جماعت سائن کی عرض خدا سی سود متعلق یعنی بیاج متعلق کچھ گال انشاءاللہ سائن بیان میں تھی جی سائن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہیں جو رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کی پر مسرت اور برکتوں والی ساعتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ذکر میں اور حضور علیہ السلام کے ذکر میں اور یہ بابرکت جو سلسلہ ہمارے قائد پیر طریقت رہبر شریعت قائد اہل سنت حضرت قبلہ و کعبہ پیر سید سخی محمد سردار علی شاہ جیلانی قادری دامت برکاتہ العالیہ نے شروع کیا ہے. اس میں ہمیں شرکت کرنے کی سعادت اور ناظرین اور سامعین کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ عنایت سے اس کی نالے پاک کے تصدق سے اور حضور غوث اعظم مہو سبحانی قطب ربانی قلیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا مرشد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض نگاہ سے اور مرشد پیر طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت محبوب علماء والصلحاء حضرت قبلہ پیر سید محمد ہاشم علی شاہ جیلانی المدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض یاب سے اور خصوصی عنایت سے ان کی کرم سے الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری ہے. آج 24ویں رمضان مبارک کی رات مبارک ہے الحمدللہ. اور آج جو جس موضوع کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں گا وہ ہے سود کی مذمت. ویسے سود جو ہے وہ قطعی حرام ہے اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا قرآن کے روح سے اور شرعی احکامات کے روح سے وہ کافر ہے. یعنی جو سود کا انکار کرے یعنی سود کو حرام نہ مانے جس کے لیے حرمت اللہ تعالیٰ نے نص قطعی یعنی قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں فرما دیا ہے. تو اور سود کو ایسے حرام سمجھ کر کام کرے اس کو فاسق کہتے ہیں اور مردود شہادت یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے جو سود کھا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 277 مبارک آیت مبارکہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو باقی رہ گیا ہے یعنی سود. اگر مسلمان ہو تو اس کو چھوڑ دو یعنی ایمان رکھتے ہو اس کو ادھر ہی ختم کر دو. دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و بابرکات میں ارشاد فرمایا جیسے سود کھانے والے کو اللہ رب العالمین کی ذات برکات نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. یعنی جو سود کھا رہے ہیں سود کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا سمجھ لو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یعنی جنگ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا ناظرین کرام جو سود کا لین دین کر رہے ہیں اس کے لیے قابل توجہ بات ہے اور قابل فکر بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر
ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمارے ملک کے اندر خصوصاً ہمارے صوبہ سندھ کے اندر اور دیہاتوں شہروں کے اندر اس کی اتنے جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں، ایک مافیا بن گیا ہے، ایک ایسا کلچر بن گیا ہے جس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں موجودہ حالات کے مطابق انشاءاللہ بات عرض کروں گا۔ پہلے احادیث مبارک کے اندر حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات نے فرمایا اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی ذات و بابرکات نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے، یعنی یہ حدیث مبارک بخاری شریف کتاب الوصایا کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جس سے تمہیں بچنا چاہیے وہ ہے شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو شریک کرنا، اس جیسا خدا ماننا، اس سے بچو، یعنی شرک کرنے سے بچو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے سے بچو، اور تیسرے نمبر پہ محبوب علیہ السلام کی ذات و بارکات نے فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پہ میرے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے سے بچو، اور پانچویں نمبر پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بچو، اور چھٹے نمبر پہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے دوران یعنی مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچو، اور ساتویں نمبر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن شادی شدہ عورت یعنی مومنہ پر تہمت لگانے سے بچو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔ کتاب التجارت سنن ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بارکات نے فرمایا جب میں نے معراج کی رات اللہ کے حضور میں گیا میں نے دیکھا کچھ شخص ایسے تھے جس کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے یعنی باہر نکل رہے تھے، اور ان کے پیٹ کمرو جیسے نظر آ رہے تھے جیسے کمرہ بنا ہوتا ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے تھے، وہ باہر سے دیکھنے میں نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو فرمایا یہ جبریل کون شخص ہیں جن کے اوپر اللہ نے عذاب مسلط کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اتنی سزا ڈال دی ہے۔ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، دنیا میں سود کا لین دین کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عذاب دیا ہے۔ ناظرین کرام سوچنے کی بات ہے، قابل توجہ بات ہے، اگر دنیا میں معمولی کوئی کیڑا پیٹ میں چلا جاتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بندہ بے بس بیٹھ جاتا ہے، بندہ چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کے دن اتنی سارا بڑا سانپ اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، گھومتا پھرتا رہے گا، وہ کیسے اس کی حالت ہوگی؟ وہاں تو کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہمیں بھاگنے کی بھی جگہ ہے، سفارش کی بھی جگہ ہے، کوئی چھڑوانے کے لیے بھی آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں تو کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا ناظرین اکرام ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جو اس کام میں ملوث ہے اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صحیح مسلم شریف کتاب المساقات کے اندر اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، اس کو تحریر یعنی لکھنے والا اور اس کو اوپر گواہی دینے والے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور دونوں برابر ہیں، یعنی جو بھی اس میں شامل ہو، چاہے لکھنے والا ہو، چاہے سود دینے والا ہو، چاہے سود لینے والا ہو، چاہے وہ گواہ ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا وہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں۔ کتاب الکبائر الذہبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب کسی بستی میں
زنا عام ہو جاتی ہے اور سود عام ہو جاتا ہے یا پھیل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سود خور کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور رب العالمین سود خور یعنی سود کھانے والے کا رب العالمین نہ دربار میں نہ جہاد قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ کوئی اس کا صلح رحمی قبول ہے۔ معلوم ہوا یعنی سود کھانے والے کی کوئی عبادت اللہ کے حضور میں قبول نہیں، نہ اس کی جہاد قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کی نماز یعنی حج قبول ہے۔ تو ناظرین کرام ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے اور اولیاء کبار میں گزرے ہیں۔ تو وہ پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کی لین دین کرتے تھے۔ ایک دن وہ سود کی رقم لینے کے لیے کسی عورت کے دروازے پہ گیا، یعنی اس کا شوہر موجود نہیں تھا، عورت گھر میں موجود تھی۔ اس نے کہا میرا شوہر تو باہر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی رقم لینے کے لیے آؤں۔ اس نے کہا اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بکری کا گوشت پڑا ہوا ہے یا بکری کا مغز پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ بھی چھین کے لے کے آیا، اپنی بیوی کو دے دیا، یہ لے لو اور پکا لو۔ اس نے کہا یہ تو انتظام کر کے آؤ، اور کچھ بھی نہیں، نمک نہیں اور کھانے پینے کے لیے لکڑیاں نہیں ہے جو میں تیار کروں۔ وہ گیا اور کسی سودی جو اس کا قرض ہوا تھا یا سود لینے والا تھا، اس کے پاس گیا، وہیں سے بھی بندوبست کر کے آیا۔ اس نے کہا پکاؤ، خوب رچ کے کھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے کھانا پکانا شروع کر دیا اور کھانا تیار ہو گیا، دروازے پہ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ اس حبیب اجمی نے جھکا دے کے اس کو باہر نکال دیا۔ جب اس کی بیوی کھانا لے کے نکال رہی تھی اور دیکھ کے بڑی حیرت زدہ ہو گئی، بڑی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور حبیب اجمی کو بلا لیا، ادھر آ جاؤ دیکھ لو۔ اس نے دیکھا وہ جو کام تیار کیا ہوا تھا اس سے خون نکل رہا تھا، اس کے دل پہ چوٹ لگی، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بیوی نے کہا کنجوس دیکھ لے، یہ تم جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اس کا تمہیں صلہ مل رہا ہے، اس کی تمہیں یہاں ہی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے، اور اپنے دروازے سے تم نے ایک سائل کو واپس بھیج دیا۔ حبیب اجمی دل کو دل اندر پشیمان ہوا اور اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہونے لگے۔ وہ باہر نکل رہے تھے، بچے آپس میں کھیل رہے تھے، تو بچے آپس میں بول رہے تھے سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ چھوٹے بچوں نے کہا کیوں ہو جائیں؟ یہ دیکھ نہیں رہے ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی دھول ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، ہم بھی خدا کی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب اجمی نے جب یہ دیکھا اللہ کے حضور میں عرض کرنے لگے اے مولا کریم میری حال و حقیقت دے، یہ بچے بھی واقف ہو گئے ہیں اور مجھ سے بچے بھی نفرت کر رہے ہیں، اے مولا اب تو راضی ہو جا۔ تو اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے اور توبہ کیا۔ جو بھی سود کا کاروبار تھا، جن کے پیسے تھے یا جن کے پیسے اس نے لوگوں نے دینے تھے، سب کو معاف کر دیا، سارا سسٹم ختم کر دیا۔ حضرت حبیب اجمی آ رہے تھے راستے سے، تو دیکھا وہی لڑکے تھے جو آپس میں رام کھیل رہے تھے، اور دیکھا تو لڑکوں کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ تو لڑکوں نے پوچھا کیوں؟ جی اللہ کے ولی حضرت حبیب اجمی آ رہے ہیں، نہیں ہمارے پاؤں کی دھول اس کے اوپر جائے اور شور نہ کرو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا نیک صالح بنا آ رہا ہے۔ وہاں جو الفاظ ہیں یعنی حبیب العابدین آ رہا ہے، یعنی اللہ کا عابد بندہ آ رہا ہے۔ تو حبیب اجمی رونے لگے اے مولا کریم میں تو گناہگار بندہ تھا، میں تو بدکار سیاہکار بندہ تھا، ایک بار گناہوں کو چھوڑ کے تیرے دربار میں پلٹ کے آیا ہوں، تو نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا ہے، مجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہے، بچوں کے
دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دی ہے. آج تو وہ بچے میرے احترام کر رہے ہیں, وہی بچے جو مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. تو اس حدیث پاک کا مثال جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے, نفلات پڑھ کے اللہ کا بندے کو قرب حاصل ہو جاتا ہے, تو رب العالمین اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس کے لیے اللہ آسمانوں کا اعلان کروا دیتا ہے, زمین پہ اس کے لیے اعلان ہو جاتے ہیں. یعنی آسمان والوں زمین والوں, حدیث تو لمبی ہے, میں مختصر اشارت میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے میں خدا رب العالمین سے محبت کر رہا ہوں. اے آسمان والوں تم بھی محبت کرو, اے زمین والوں تم بھی محبت کرو. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, اب تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی نے کہا حبیب اجمی اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں مزدوری پہ. حبیب اجمی باہر نکلا. اسے کدھر جاؤں, سارا دن اللہ کی عبادت میں لگے رہے. شام کو واپس آیا, بیوی نے بولا کچھ لا کے آئے ہو؟ اس نے کہا ایسے مالک کی مزدوری کر کے آیا ہوں, اتنا بڑا سخی ہے. اس نے کہا میں 10 دن کے بعد تمہیں مزدوری دے دوں گا. پھر دوسرا دن آیا, اس کی بیوی نے پوچھا کچھ لا کے آئے ہو؟ اس نے کہا ایسا سخی ہے کہ اس سے مانگنا مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. جب 10 دن پورے ہوئے تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل سے آ رہے تھے, دل میں خیال آیا آج تو ہاتھوں خالی جا رہا ہوں, بیوی کہے گا اس کو کیا جواب دوں گا. اسی سوچ فکر میں آ رہے تھے جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچا. گھر سے عجیب و غریب کھانوں کی اور طعاموں کی لذت خوشبو آ رہی تھی. جب اندر داخل ہوئے تو عجیب و غریب طعام نظر آئے, دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. بیوی نے بولا جس مالک کی تم مزدوری کر رہے ہو وہ بڑا سخی ہے, بڑا کو کریم ہے, بڑا مہربان ہے. اس نے اتنی ساری جو ہے نا کھانے کی انتظامات ہمارے حوالے کر دیے ہیں اور 3000 نقد رقم بھی دے دیے ہیں اور کہلا کے بھیجا ہے تو زیادہ مزدوری کرے گا ہم تمہیں زیادہ ہی دیتے جائیں گے. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو کہا اب یہ مال تو جانے, مجھے اجازت دے دے, اللہ کے حضور میں جا کے عبادت کے لیے جاتا. تو ناظرین اکرام, بات کرنے کا جو مقصد تھا یعنی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سود کا کام کر رہے تھے, انہوں نے توبہ طائب ہو کے اس کام کو چھوڑا. اللہ نے اس کو کرم کر دیا, اس کو اپنا ولی بنا دیا. جو لوگ آج بھی سودی کام میں ملوث ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے بھائی اللہ کے حضور میں جانا ہے, وہاں نہ مال کم آئے گا نہ کچھ کم آئے گا, وہاں کام وہی آئیں گے جو اللہ کے رضا کے لیے اچھے کام کی, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے بہترین کام کیے, وہی ہمیں کام آئیں گے. ایک واقعہ آتا ہے غالباً بلوچستان کا اور اخبار کا واقعہ ہے اور NI یعنی نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے. بلوچستان میں ایک بندہ فوت ہو گیا. جب اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور جنازے کے لیے لایا گیا تو اس کے منہ سے جب کفن ہٹایا دیکھا تو ایک عجیب و غریب خوفناک سانپ نظر آ رہا تھا اور اس کے منہ کو نوچ رہا تھا, پاؤں سے لے کر منہ سے ظاہر ہوا. تو جلدی سے اس کو کپڑا لٹکا دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں جو نماز پڑھانے والے عالم دین تھے انہوں نے کہا سانپ کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. پھر پوچھنے پہ معلوم ہوا یہ جو بندہ تھا یہ سود کا کام کرنے والا تھا, سود کھانے والا تھا, اس کا عذاب اللہ رب العالمین نے دنیا میں دکھا دیا ہے. تو ناظرین اکرام, کئی واقعات جیسے ٹنڈو آدم یعنی حیدرآباد کے قریب ایک اخبار کی رپورٹ ہے. تو وہاں پہ بھی ایک بندہ فوت ہو گیا. اس کا جنازہ جب لا کے گیا امام صاحب نماز پڑھانی شروع کر دی. وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. سارے لوگ پریشان ہوئے, نماز توڑ دی. امام صاحب نے بھی نماز توڑ دی. دوسری مرتبہ اس بندے کو لٹا دیا, پھر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تیسری مرتبہ اس بندے کو اٹھا کے کھڑا دیا. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, بالآخر اس بندے کی نماز نہیں پڑھی گئی. سارے لوگ بھاگ کے چلے گئے اور بالآخر اس کو قبر میں ویسے ہی پھینکا اور قبر نے اس کو اندر دسا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ چیخو پکار کرتے باہر چلے گئے. ناظرین کرام, یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اس طرح کی عذاب میں تو ملوث نہیں ہیں, ہم سودی کاروبار میں تو ملوث نہیں ہیں. اور تقریباً ہفتے والے دن یعنی 16 مئی کو ایک اخبار میں خصوصی اپنی زندگی میں ہماری اخبار کا نام ہے پنجی اخبار.
اس میں ایک خصوصی اسپیشل رپورٹ شائع ہوئی مختلف اضلاع سے. وہاں پہ جو سودی کاروبار کے حوالے سے ایک رپورٹ بنائی گئی تھی. یہ سودی کاروبار جو ہے ہمارے خصوصاً سندھ کے اندر ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے. اور وہاں پہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں انہوں نے ایجنٹ بنا دیے ہیں. ان کو 5 سے 10 یا 7 سینکڑوں کمیشن دی جاتی ہے. اور وہاں پہ ایک واقعہ آیا تھا میرپور بٹھورو کا جن کا استاد تھا محمد یوسف بلالی. اس نے تقریباً رقم تو 2 لاکھ لی تھی غالباً, اور اس نے 12 لاکھ سود بھی دے دیا. جن سے سود لیا تھا انہوں نے اس سے جو چیک تھے بینک کے ان پہ سگنیچر پہلے ہی کروا دیے. اس کی سروس بک تھے وہ بھی پہلے ہی لے لیے. اس کے اے ٹی ایم کارڈ تھا اس کو پہلے ہی لے لیا. بالآخر 4 ماہ تک اس کی پگار بالکل نہیں دی. بالآخر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان گنوا دی. اور ابھی ایک واقعہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے رانی پور شہر میں. تو وہاں پہ بھی ایک مزدور بندہ تھا جس کا نام تھا محمد یعقوب جوگی. تو وہ بھی مجبور ہو کے یعنی مجبور تھا, اس نے بھی خودکشی کر لی. ایسے کئی واقعات ہمارے روزمرہ معاملات میں آ رہے ہیں. ہم بالا حکام سے خصوصاً پاکستان کی اعلیٰ اداروں سے گزارش کر رہے ہیں جہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے خدا ان کام کو بند کیا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کو عذاب کی دعوت ہے اللہ کی طرف سے. یعنی لوگ اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں جسے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں زنا عام ہو جائے گی اور سود عام ہو جائے گا وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب کی اجازت دے دیتا ہے. یہی تو عذاب ہے. جہاں دیکھو وہاں اللہ نام عطا فرما دے. وہاں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے ہر ایک بندہ پریشان ہے. لہٰذا ہمیں بھی ان باتوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے. ہمیں بھی ان باتوں سے بچنا چاہیے. اور ہمیں قرآن و حدیث کی مطالعے کی ضرورت ہے. ہمیں علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. علماء کی صحبت اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. انہی کی صحبت سے ہمیں ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ان جو شرعی کے خلاف احکامات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنے حضور میں قبول و منظور فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سود کے متعلق سوال ہیں کیا یہ جو گاڑی قسطوں پر لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں کیا یہ بھی سود میں شمار ہو؟ اس کی وضاحت کر دیں کس طرح سے لیتے ہیں. جیسے بھائی ایک گاڑی کی قیمت ہے موٹر سائیکل مثال ہے وہ ہے 70,000 یا 65,000. آپ کیش میں لیں گے تو آپ کو وہی رقم دے دیں گے. آپ ادھار پہ لیں گے جیسے آپ اخبار میں آیا تھا بھائی وہ کھاد جو کاشتکار لیتے ہیں نا تو وہ بھائی بوری کی جو رقم ہے وہ 1 ماہ پہ لے رہے ہیں تو اتنی ساری اور 5 ماہ پہ لے رہے ہیں تو اتنی ساری اور 1 سال کی جو ہے نا ادھار پہ لے رہے ہیں 1,000 روپے زیادہ لیتے ہیں. تو اب جو قیمت ہے اور بائک کی وہ ہے تقریباً 70,000 یا 75,000. اب وہ کہیں گے بھائی سال کے بعد آپ کو پیسے دینے ہیں پے کرنے ہیں تو میں آپ کو لاکھ روپے دے رہا ہوں 80,000 پہ دے رہا ہوں 90,000 کی سود ہے. یہ سود جو قسطوں پر لے رہا ہے اور پیسے بڑھا کے دے رہا ہے یہ سود. جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ آیا تو کچھ صحابہ کرام کھجور لے کے آئے بڑی اچھی تھی. سرکار دو علیہ السلام عرض کیا حضور ہماری جو کھجور تھی وہ اعلیٰ کوالٹی کی نہیں تھی. ہم نے وہ 3 کلو دے کے یا 2 کلو دے کے 1 کلو لے لیا یا 3 کلو دے کے 2 کلو لے لیا. سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرو. وہ 3 کلو بھیجو اس کے پیسے سے آپ اچھی کھجور جو ہے نا وہ خرید لو مگر جنس کے اوپر یعنی وہ کھجور کے ساتھ بدلنا. اگر جو کرنا ہے برابری کے ساتھ کرنا. ماشاءاللہ
रब العالمین दुआ आहे असांखे हिन मूज़ी मर्ज़न खां अल्लाह ताला मुंहिंजो दोस्तो वाक़िअ अल्लामा साहब फरमाए त हीउ जेको सूद ऐं ब्याज जो सिस्टम आहे उहा तमामु घणी वबा अख़्तियार आहे। हर खेतीअ में हे ब्याज और एजेंट घुमंदा था। रब पाक असांखे हिदायत अता फरमाए एजेंट खां बची वञो। दोस्तो इन सां गॾु असांजो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। इंशाअल्लाह सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं हयाती अर्ज़ु कंदा हलूं असांजो ही प्रोग्राम क़ादरी तहरीक मरकज़ जे पंहिंजे लाइव ॾिसी रहिया आहियो। असांजे हिन प्रोग्राम खे वधि खां वधि शेयर करियो ऐं असांजो ही प्रोग्राम क़ादरी तहरीक मरकज़ जे पेज ते लाइव शुरू थी चुको आहे। अल्लाह क़ादरी तहरीक मरकज़ जे पेज ते यूट्यूब चैनल ते अमीं ॾिसी सघो था ऐं असांजो ही प्रोग्राम QT मीडिया से यूट्यूब चैनल ते HD में अपलोड कयो वेंदो आहे। असांजे क़ादरी तहरीक मरकज़ यूट्यूब चैनल ऐं QT मीडिया से यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो। इंशाअल्लाह मुर्शिदन करीमन तकरीरूं ऐं उलमा कराम जा बयान ऐं नातखाना जो अवांखे हिन पेजन तां हिन चैनल तां मिलींदा अवांखे आसानी मिली सघनि था। हिन सां गॾु फ़कीर ज़मानत अली क़ादरी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान उलमा कराम खे रखंदासीं तव्हां असांजे लाइ दुआ फरमायो। الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الہ العالمین اسان والدین مسلمان بخشش اسان صغیرہ صغیرہ ظاہر باطن گلوانا معاف فرما کریم رب العالمین بابرکت امین اسم کے ساتھ توبہ پنجوار و مکان کے منظور فرما عالم اسلام جو خیر فرما عالم انسانی جو خیر فرما وطن عزیز جو خیر فرما اسان مرشد کریم کی طریقہ در شریعت قائد اہل سنت حضرت بلا وقابہ پیر سید سفی محمد سردار شاہ جیلانی قادری دامت برکاتہم العالیہ قائد و بانی قادری قریب امیر جماعت اہل سنت واسین سجادہ نشین درباری علی حدیث و شریف نفسیت و عافیت قدری حیات عطا فرما سنن جو سائے و سائے و تعطیٰ دیر دائم ہے قائم فرما مشکل کریم جو سبنی سعادت نافیت فرما ان کی وسیعت و عافیت و قدری عطا فرما جو سائے و سائے و تعطیٰ دیر دائم ہے قائم فرما الہ العالمین عالمی ناظرین ادھی ریان کسی ریان اسالی نے سنجی جندر ایکی بھی علماء کرام راتخان حضرت تشریف کنی زندہ خصوصاً کمپیر صاحب جیکی بھی مولا کریم سنجر کیمرے امین دوست ہے پروگرام حلان زیدہ کوشش کر رہے ہیں مولا کریم دوستان تائیں پہنچا رہے ہیں یا اللہ اسا سبنی جہادی پانچ بارگاہ میں کارگاہ منظور فرما اسا سبنی دل نیک تمنا و جائز مراد سبوری فرما الہ العالمین اسا کے آج محبوب اسا کے یا الہ العالمین اسا جمعتا خصوصی کرم فرما اسا جی رزق حلال میں برکت مقرا فرما اسا کے دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما مولا کریم اسا کی دنیا یا آخرت کامیاب نصیب کامران نصیب فرما ان ماہ مقدس و ادب و احترام نصیب فرما مولا کریم ان ماہ مقدس و برکت و رحمت و نصیب فرما الہ العالمین ان ماہ مقدس و برکت و رحمت و نصیب فرما الہ العالمین اسانی کمزور حالت رحم فرما خصوصا مولا کریم اسانی معاشرے جدر درائیوں ہیں یا اللہ ان کا بچن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ان کے بچانے دی لابی مولا کریم اسا کے نصیحت کرنے دی توفیق نصیب فرما دین دے پیغام کے حق پہنچانے دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین آج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصا وطن دی رحمت عطا فرما الہ العالمین دنیا کی کورونا دی وبائی مرض کا شفا عطا فرما الہ العالمین اسا کے دین دنیا دی بھلائی نصیب فرما مولا کریم اسا دی کسل قلوب کے جلا نصیب فرما اسا دی ظاہر و باطن دی اصلاح فرما اسا دی ظاہر و باطن خیر و نبر کن فرما الہ العالمین اسا دی عمل میں اخلاص نصیب فرما ریا کا بچن دی توفیق نصیب فرما بد نگاہی بد کرداری بد عقلی کا بچن دی توفیق نصیب فرما حیا وارو بدن نصیب فرما حیا وارو نصیب نصیب فرما حیا وارو بدن نصیب فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله